کہ صحابہ کی بڑی شان ہے، صحابہ کا بڑا مرتبہ ہے، مگر یہ شان، یہ مرتبہ جو ان صحابہ کو ملا وہ انہیں ان کی ذات کی کسی خاص وجہ سے یا ان کے قبیلے کی وجہ سے یا ان کے کسی مال کی وجہ سے وہ مرتبہ، وہ رتبہ نہیں ملا، بلکہ وہ شان، وہ مرتبہ ان صحابہ کو اس لیے ملا کہ وہ حبیب خدا کے صحابی ہیں، وہ حبیب خدا کے، وہ امام الانبیاء کے صحابی ہیں، تاجدار ختم نبوت کے ساتھی ہیں۔ اس مبارک نسبت کی وجہ کر رب تبارک و تعالی نے ان کو کمالات و خصوصیات عطا فرمائی، اور صبح قیامت تک آنے والے مومنین پر ان کی محبت کو لازم کر دیا کہ جسے میرے محبوب سے محبت ہے اس پر لازم و ضروری ہے کہ وہ ان کے تمام صحابہ سے بھی محبت و عقیدت رکھے۔ اگر ان صحابہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہ ہوتا، ان صحابہ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت نہ ہوتی تو یہ محبت ان کی ہم پر لازم نہیں ہوتی۔ لہذا محبت جو لازم ہے وہ سرکار مدینہ کی نسبت اور سرکار کی برکت کی وجہ سے ہم پر لازم و ضروری ہے۔ یہ بات ہر سنی کو سمجھنا لازمی طور پر ضروری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ان حضرات صحابہ کو شریعت اور اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت یہ ایسی ایک نورانی، مقدس، مطہر، مبارک جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک واسطہ ہے، اور اس واسطے کے بغیر نہ امت کو قرآن کریم ہاتھ آ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو رسالت اور اس کی تعلیمات کا اس واسطے کے بغیر علم ہو سکتا ہے۔ یعنی بغیر صحابہ کے رسالت کو اور رسالت کی تعلیمات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ جماعت صحابہ ہی ہے کہ جن کے اخلاص سے، جن کی برکتوں سے آج مکمل 30 پارے جیسا حضور علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے ویسے ہی آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ ہم سنیوں کا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا قرآن جو ہمارے درمیان ہے وہ نامکمل نہیں ہے، وہ نامکمل بلکہ کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، نہ ہوئی ہے اور نہ ہی اس میں کسی طرح کا کوئی اضافہ کسی نے کیا ہے۔ صحابہ کو گالیاں دینے والا یہ اصل میں قرآن کا منکر ہے، اس کو یاد رکھیے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا اصل میں کس کا منکر ہے؟ قرآن کا منکر ہے، قرآن کی عظمتوں کا منکر ہے، قرآن کی صداقت کا منکر ہے، قرآن کی شان کا منکر ہے۔ جو قرآن کو نامکمل سمجھتا ہے، ڈائریکٹ قرآن کا انکار کرنے کی تو ہمت ہے نہیں، اس لیے وہ اس جماعت کی عظمت کا انکار کرتے ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے اور قرآن کو جمع فرمایا ہے، یعنی جماعت صحابہ۔ ظاہر ہے جب جمع کرنے والے، غور سے سنیں، جب قرآن کریم جمع کرنے والے، قرآن کریم لکھنے والے اور اس کے بعد جمع کرنے والے معاذ اللہ اگر جہنمی کہلائیں گے تو ان کا جمع کیا گیا قرآن خود بخود مشکوک ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کا جمع کیا ہوا قرآن خود بخود مشکوک ہو جائے گا۔ جب قرآن مشکوک ہو جائے گا تو صاحب قرآن کی عظمتوں کو ویسے ہی مشکوک کیا جا سکتا ہے، گھٹایا جا سکتا ہے، مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ اصل مشن ہے صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کا، یہ ہے دشمنان اسلام کی اصل پلاننگ کہ قرآن کو ڈائریکٹ اس کا انکار نہ کرو، اس کے جمع کرنے والے کو گالی بک دو،
اس کے جمع کرنے والے کی ہی ذات کو مشکوک بنا دو. جب آدمی لکھنے والے کی ذات کو ہی مشکوک بنا دیا اور سمجھنے والے نے معاذ اللہ سمجھ لیا تو اس نے جو لکھا ہے اس میں بھی شک ہو گیا. تو ان کا یہ عقیدہ ہے جو صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں. کیا عقیدہ ہے؟ کہ قرآن 40 پارے تھے. قرآن، آواز سے بولیے، قرآن 40 پارے تھے. حضرت ابو بکر نے گھٹا دیا، حضرت عمر نے گھٹا دیا، حضرت عثمان نے گھٹا دیا، 30 پارے بچے. تو یہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کا عقیدہ ہے. تو اس عقیدے کو مضبوطی دینے کے لیے وہ صحابہ کرام کو گالیاں بکتے ہیں اور ان کی ذات کو مشکوک بناتے ہیں. ان کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کو گھٹا دیتے ہیں. اور جب وہ آدمی مان لیا کہ ہاں وہ معاذ اللہ منافق ہیں یا فلاں ہیں، تو اب وہ بولے گا دیکھو قرآن 40 تھے 30 ہوئے نا. اب یہ اس لائن پہ آئے. اب جہاں آدمی نے ایک صحابی کا انکار کیا، دوسرے کا انکار، تیسرے کا انکار ہوتے ہوتے پھر وہ آئے گا قرآن پر. ہم سنیوں کا یہ ایمان ہے کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا. کس کو؟ قرآن کو کس نے نازل کیا؟ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ قرآن کا سب سے بڑا اعجاز ہے کہ دنیا بھر کی جو کتابیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام پر جو کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاندان، خاص علاقے کے لیے آئے، صحیفے لے کے آئے، کتابیں لے کے آئے، تو ان کی ذمہ داری حفاظت کی ان پر، ان کی قوم پر. لیکن یہ قرآن ہے کہ رب نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ کرم پر لی ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور کون قرآن کی عظمتوں کو، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو گھٹا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اب جس کے ذکر کو خالق کائنات بلند فرما دے اسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی رافضی تنظیم، کوئی فرقہ ہٹا نہیں سکتا. کیوں؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. سبحان اللہ. اعلیٰ فرماتے ہیں آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا.